السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی لیفقہوا قولی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کان الناس، تھے لوگ، امتن جماعت، واحدتن ایک، فبعث اللہ، بس بھیجا اللہ تعالیٰ نے، النبیین نبیوں کو، مبشرین خوشخبری دینے والے، و منذرین اور ڈرانے والے، وانزل اور نازل کی، معہم ساتھ ان کے، الکتاب کتاب، بالحق حق کے ساتھ، لیحکم تاکہ وہ فیصلہ کرے، بین الناس لوگوں کے درمیان، فیما اس چیز میں، اختلافوا فیہ کہ انہوں نے اختلاف کیا اس کے بارے میں، یعنی اس سے مراد کان الناس امتم واحدتن، تھے لوگ ایک ہی جماعت، اس سے مراد یہ ہے کہ تمام لوگ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت نوح علیہ السلام تک، یعنی 10 صدیوں تک توحید پر قائم رہے، وہ توحید جس کی دعوت انہیں انبیاء دیتے رہے، لیکن بعد میں شیطان کے وسوسوں کی وجہ سے ان کے درمیان اختلاف پیدا ہو گیا، یعنی ان کے درمیان شرک اور بت پرستی عام ہو گئی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو بھیجا کتابیں دے کر، تاکہ وہ لوگوں کے درمیان اختلاف ختم کر کے انہیں توحید کی دعوت دے سکے اور ان پر حق واضح کر سکے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا اخْتَلَفَ اور نہیں اختلاف کیا، فیہ اس میں، إِلَّا الَّذِينَ مگر ان لوگوں نے، اوتوہ جو دیے گئے اس کو، یہاں پر ہو سے مراد کتاب ہے، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس میں انہی لوگوں نے اختلاف کیا جن کو کتاب دی گئی، من بعد اس کے، ما جاءتہم البینات جب آگے ان کے پاس روشن دلائل، بغین سرکشی کرتے ہوئے، بینہم آپس میں، فہد اللہ پس ہدایت دی اللہ تعالیٰ نے، الذین ان لوگوں کو، آمنوا جو ایمان لائے، لما ان چیزوں میں، اختلفوا فیہ جس میں انہوں نے اختلاف کیا، من الحق حق سے، باذنہ اپنے حکم سے، واللہ اور اللہ تعالیٰ، یہدی ہدایت دیتا ہے، من یشاء جس کو چاہتا ہے، الی صراط مستقیم سیدھی راہ کی طرف۔ اس سے مراد یہ ہے، یعنی اہل کتاب نے جمعے میں اختلاف کیا، اس طرح یہودیوں نے ہفتے والے دن کو اور عیسائیوں نے اتوار والے دن کو اپنے لیے مقدس قرار لیا۔ تو جو آیت میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو ہدایت دی جو ایمان لائے، یعنی اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ہدایت دی، یعنی اپنے فضل سے ان کی رہنمائی کی اور انہیں حکم دیا کہ وہ جمعے والے دن کو اپنے لیے منتخب کر لیں۔ اسی طرح انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اختلاف کیا، یعنی یہود نے ان کو جھٹلایا اور ان کی والدہ حضرت مریم علیہ السلام پر بہتان لگایا، یہاں تک کہ عیسائیوں نے ان کو معبود قرار لیا، جس طرح قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے بعض جگہ پر ارشاد فرمایا ہے کہ انہوں نے کہا ثالث ثلاثہ، یعنی وہ تیسروں میں سے ایک ہے۔ تو اس پر بھی اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی رہنمائی کی اور انہیں حکم دیا کہ وہ اللہ کے نیک بندے تھے اور نبی تھے۔ اسی طرح انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اختلاف کیا، یہودیوں نے کہا کہ وہ یہودی تھے اور عیسائیوں نے کہا کہ وہ عیسائی تھے۔ اس پر بھی اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر اپنا فضل کیا اور انہیں یہ بتایا کہ وہ حنیفاً مسلمان تھے، یعنی وہ توحید پر قائم تھے، نہ تو وہ یہودی تھے اور نہ ہی عیسائی تھے۔ اسی طرح اور کئی ایسی باتیں تھیں، کئی ایسے اختلاف تھے جن پر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی رہنمائی کی اور مسلمانوں پر اپنا فضل کیا اور انہیں حق راہ دکھائی۔ اس آیت میں
اسی بات کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ام حسیب تم، کیا تم گمان کرتے ہو، ان تدخلوا الجنت، یہ کہ تم داخل ہو جاؤ گے جنت میں، لما نہیں، ولما اور نہیں، یاتیکم آئیں تمہارے پاس، مثل الذین مثالیں ان لوگوں کی، خلو جو گزر چکے، من قبلکم تم سے پہلے، مستہم الباساء مستہم پہنچی ان کو، باساء سختی، وضراء اور تکلیف، وزلزلوا اور وہ ہلا دیے گئے، حتیٰ یہاں تک کہ یقول الرسول کہنے لگے رسول، والذین اور وہ لوگ، آمنوا جو ایمان لائے، معہ ساتھ اس کے، یہاں پر ہو سے مراد نبی ہے، متا کب آئے گی ناصر اللہ مدد اللہ تعالیٰ کی، الا خبردار، یا پھر الا یاد رکھو، ان بے شک ناصر اللہ مدد اللہ کی قریب ہے۔ ہجرت مدینہ کے بعد جب مسلمانوں کو یہودیوں، منافقوں اور مشرکین عرب سے طرح طرح کی تکلیفیں پہنچی تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شکایت کی، تو اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی اور خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی فرمایا کہ تم سے پہلے لوگوں کو سر سے لے کر پاؤں تک آرے سے چیرا گیا، حتیٰ کہ ان کے گوشت کو لوہے کی کنگھی سے نوچا گیا، لیکن پھر بھی وہ اپنے دین سے نہ ہٹے، یعنی وہ اپنے دین پر قائم رہے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی قسم، اللہ اس دین کو ضرور غالب کرے گا، اور آپ نے فرمایا یہاں تک کہ ایک وقت آئے گا کہ ایک سوار جو ہے وہ صنعا سے لے کر حضر موت تک سفر کرے گا اور اس کو کسی قسم کا ڈر نہیں ہوگا، یعنی اللہ کے علاوہ اس کو کسی اور کا ڈر نہیں ہوگا۔ یا سلونا کا سوال کرتے ہیں آپ سے، اس آیت میں اللہ تعالیٰ ہمارے پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں کہ اے نبی آپ سے سوال کرتے ہیں ماذا ینفقون، کہ وہ کیا خرچ کریں، کل تو آپ کہہ دیجئے ما انفقتم جو بھی تم خرچ کرو، من خیرین بلائی سے، فللوالدین یعنی والدین کے لیے، والاقربین اور رشتہ داروں کے لیے، والیتامى اور یتیموں کے لیے، والمساکین اور مسکینوں کے لیے، وابن السبیل اور مسافروں کے لیے، وما تفعلوا اور جو بھی تم کرو، من خیرین بلائی سے، فإن اللہ پس بے شک اللہ تعالیٰ بھی اس کو علیم جاننے والا ہے۔ صحابہ کرام کے سوال کرنے پر یہاں مال خرچ کے اولین مصارف کا ذکر کیا جا رہا ہے، یعنی وہ مصارف جو مالی تعاون کے سب سے زیادہ حقدار ہے، تو خرچ کرنے کا یہ ذکر صدقات نافلہ سے متعلق ہے، نہ کہ زکوٰۃ کے متعلق، کیونکہ زکوٰۃ جو ہے وہ والدین پر خرچ نہیں کرنی چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو بھی تم بلائی سے کرو، یعنی جو بھی کام تم نیک ارادے سے کرو، اس کا اجر تمہیں ضرور ملے گا، اور اللہ تعالیٰ ہر کام کو جاننے والا ہے۔ کتبہ فرض کر دیا گیا، علیکم القتال تم پر جہاد، وہوا اور وہ یعنی کہ جہاد جو ہے، کرہن لکم کرہن ناپسند ہے، لاکم تم کو، وسا اور شاید کہ ان تکرہو تم ناپسند کرو، شیئن کچھ بھی، وہوا اور وہ خیر لکم بہتر ہو تمہارے لیے، وسا اور شاید کہ ان تحبو تم پسند کرو، شیئن کچھ بھی، وہوا اور وہ شر لکم برا ہو تمہارے لیے، واللہ اور اللہ تعالیٰ یعلم جانتا ہے، وانتم اور تم لا تعلمون نہیں جانتے۔ جہاد کے حکم کی یہ مثال دے کر اہل ایمان کو سمجھایا جا رہا ہے کہ اللہ کے ہر حکم پر عمل کرو، چاہے وہ عمل تمہیں ناگوار ہی لگے،
کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں شاید کہ اس کا انجام بہتر ہو۔ یعنی جہاد کے متعلق جہاد کی مثال دے کر اللہ تعالیٰ سمجھا رہے ہیں شاید کہ تمہیں فتح حاصل ہو، غلبہ حاصل ہو، یا پھر تمہیں مال غنیمت حاصل ہو جو تمہیں اچھا لگے، لیکن اگر تم جہاد سے گریز کرو گے، جہاد سے دور رہو گے، تو دشمن تم پر غالب آ جائے گا، جس کا نتیجہ تمہارے لیے خطرناک ہوگا۔ اس لیے ہمیں اللہ تعالیٰ کے ہر حکم کو ماننا چاہیے، بے شک ہمیں وہ ناگوار ہی لگے، کیونکہ ہو سکتا ہے اس کا انجام اور نتیجہ ہمارے لیے بہتر ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔